اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی قوم عاد کا ذکر فرما رہے۔ قوم عاد یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کے لوگ ہیں، اور ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور یہ وہی قوم عاد ہے جس کو قرآن مجید میں عاد اولیٰ بھی کہا گیا، اور سورۃ فجر کے اندر جن کا تذکرہ ہے وہ یہی لوگ ہیں۔ ان کو ارم بھی کہا جاتا، قوم ارم بھی انہی کو کہا جاتا، اور عاد ثانیہ جو ہے وہ قوم ثمود کو کہا جاتا، جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث کیے گئے، جس کا تذکرہ آگے آ جائے گا۔ اس کو عاد اولیٰ بھی کہتے ہیں، اور ارم جو ہے وہ بھی اسی کو کہا جاتا ہے۔ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور بعض محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ عربی النسل لوگ تھے، انہوں نے ان کو عرب میں شمار کیا۔ ان کے جو بستیاں تھیں ان کی وہ احقاف، حضرموت، یمن کی طرف کے علاقے ہیں، اس طرف ان کی جو مقام تھا وہ، اور اب بستی کا نام ان کی احقاف۔ سورۃ احقاف بھی قرآن مجید کی مستقل ہے، وہ بھی اس میں بھی چونکہ قوم عاد کا ہی تذکرہ آتا ہے، اس مناسبت سے جو ہے اس کا نام، اس سورت کا نام سورۃ احقاف۔ تو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس کو ذکر کیا گیا، اس قوم کے بارے میں، اور تقریباً 9 کے قریب مقامات۔ ان کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے ان کو توحید کا پیغام دیا، اور یہ بتلایا کہ انسانوں کی فلاح کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، انسانوں کے اندر سے ہی اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو کیا کرتے ہیں، اپنے بندوں کو منتخب کرتے ہیں، جن کو پیغمبر یا رسول کہا جاتا ہے۔ اب وہ لوگ جو تھے وہ اس سے بڑے متعجب ہوئے، اور دوسرا جو چونکہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد یہ قوم ہوئی، تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی جو بیماریاں تھیں وہ ان میں بھی تھیں، اور ان کی جو گمراہیاں تھیں ان میں ایک بڑی گمراہی بت پرستی، وہ ان میں بھی عام تھی۔ اب جب ان لوگوں نے توحید کی دعوت سنی، توحید کا اعلان سنا، تو یہ بجائے اس کے کہ یہ عقل و فہم کا استعمال کرتے، کوئی غور و فکر کرتے، اب چونکہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی توحید کا پیغام ہی نہیں سنا تھا، تو انہوں نے الٹا جو ہے تکذیب کی، اور حضرت ہود علیہ السلام کا انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جیسے آگے آ بھی جائے گا کہ شاید کہ جو ہے ہمارے کسی معبود نے آپ کو کیا کر دی، یہاں پر کوئی جادو وغیرہ کر دی، اثرات کر دی ہیں، جس کی وجہ سے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ الغرض جو ہے یہ قوم جب اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ان لوگوں نے قبول نہیں کیا، نہیں مانا، تو نافرمانی کی صورت میں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، تو پہلے قحط آیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ لوگ ان پر ہوائیں چلتی رہیں، آندیاں چلتی رہیں، جیسے سورہ حاقہ میں بھی انہی کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 7 راتیں اور 8 دن ان پر جو ہے آندیاں چلتی رہیں، اور یہ جو ہے چونکہ یہ بڑے طاقتور قوم تھی، بڑے مضبوط مکانات بناتے تھے یہ لوگ، اور ان کو اپنے اس صلاحیت کے اوپر بہت زیادہ گھمنڈ، تکبر تھا، تو ان کے جو ہے مکانات کے نشانات ہی مٹا دیے گئے، ان کی بستیاں جو ہیں وہ تباہ کر دی گئی۔
جیسے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ سورہ فجر میں فرماتے ہیں کہ یہ ایسی قوم تھی کہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان کا جیسا کوئی پیدا نہیں کیا گیا، یعنی جو صلاحیتیں ان کو دی گئی۔ تو اب یہاں سے جو ہے اس قوم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا ان کے بھائی ہود کو، تو چونکہ یہ انہی کی قوم سے تھے تو اس لیے اخاہم نسبت ان کی طرف کر دی۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اعبدوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، کہ تمہارے لیے ان کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں تو اپنی بندگی کا رخ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رکھو، یعنی بندگی کا صرف معنی نماز روزہ تک نہیں، عبادات تک نہیں، بلکہ اپنے تمام جو معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کرو۔ ان انتم الا مفترون، تو انہوں نے کہا کہ تم نہیں ہو مگر گڑے ہوئی باتیں بنانے والے۔ قوم کا جواب یہ داؤد علیہ السلام، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، تو مطلب یہ ہے نا کہ یہ جو آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود بنا رکھے ہیں اس پر کوئی سند نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم، اگر تو یعنی اب انہوں نے کہا کہ آپ ایک رسم و رواج سے ہٹ کر کوئی انوکھی بات کریں، اس سے کوئی آپ کا مفاد وابستہ ہوگا، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ لا اسألکم علیہ اجر، کہ اے میری قوم میں اس پر کسی اجرت کا آپ سے سوال نہیں کرتا۔ اور یہیں سے مسئلہ پھر اس آیت سے مستنبط ہوتا ہے کہ طاعات پر اجرت لینا، ٹھیک ہے، تو متقدمین تو اس کے جواز کے قائل نہیں، امامت پر تدریس وغیرہ جو دین کے کام براہ راست سمجھے جاتے ہیں ان پر اجرت لینا، متقدمین اس کے جواز کے قائل نہیں ہیں۔ البتہ متاخرین جو ہے بعد کے جو فقہاء ہیں انہوں نے ضرورت کی بنا پر وہ اس کے جواز کے قائل ہیں، اور اس بنا پر کہ اگر اس پر اجرت نہیں لی جائے گی تو اس سے کیا ہوگا، دین کے کاموں میں حرج لازم آئے، ٹھیک ہے، پھر یعنی لوگ پھر ظاہر بات ہے پھر لوگ اس طرف آئیں گے ہی نہیں، کیونکہ جو ضروریات ہیں وہ ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو اس کے جواز کا انہوں نے وہ قائل ہوئے، اور اس کو انہوں نے جو یعنی اجرت اس پہ رکھی ہے وہ کس چیز کی رکھی ہے، حبس اوقات کی، کہ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، چونکہ اپنا وقت دے رہے ہیں اور وہ پابند ہیں، تو اس چیز کو انہوں نے کیا بنایا، بنیاد بنایا۔ اور متقدمین کی جو رائے ہے بہرحال وہ اس لیے کہ پہلے جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہوتے تھے باقاعدہ ریاست جو ہے وہ ان کے ساتھ تعاون کرتی تھی۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں تم سے اس پر کسی اجرت کا کسی بدلے کا مطالبہ نہیں کرتا، ان اجری الا علی الذی فطرنی، کہ میرا اجر میرا بدلہ جو ہے وہ تو اسی ذات پر ہے جس نے مجھے پہلی مرتبہ پیدا کی۔ افلا تعقلون، کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس ذات نے مجھے وجود سے عدم میں لایا، تو وہ عدم سے وجود میں لے کر آئی جو ذات، تو وہ وجود میں لانے کے بعد جس طرح مجھے عدم سے وجود دیا، اسی طرح اب اس وجود کو جو سنوارنے والی ذات ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اے میری قوم اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرتے رہو، یعنی اپنی نافرمانیوں پر بدعمالیوں پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی طرف اپنی ضروریات کے لیے کیا کرو، رجوع کرو۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تو اس توبہ استغفار کی برکت سے، ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے،
یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ برسائیں گے آسمان سے تم پر موسلا دار بارش، یعنی کثرت سے بارشیں ہوں گی۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور زیادہ کریں گے تمہیں، یعنی اس قوت کے اندر مزید قوت کا اضافہ کریں، قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، یعنی تمہاری قوت کے ساتھ، مطلب جو اب قوت ہے اس میں پھر مزید اللہ تعالیٰ کیا کریں، اضافہ کریں۔ تو استغفار جس طرح انسان کو آخرت میں فائدہ دیتا ہے، اسی طرح وہ دنیا میں بھی اس کے فوائد و ثمرات حاصل ہوتے ہیں۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، گنہگار ہوتے ہوئے پیٹھ مت پھیر، ٹھیک ہے، انکار کرتے ہوئے اس سے پیچھے مت ہٹو۔ اب یہاں سے قوم کا جواب، قالوا یا ہود، ان قوم نے جواب دیا کہ اے ہود، اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں تو آپ کے ساتھ کوئی ایسی یعنی اور ایسی نشانی ہونی چاہیے تھی کہ جس سے آپ کی تائید ہوتی، ٹھیک ہے۔ یہاں نشانی سے مراد یعنی وہ نشانی کہ جس کو لوگ چاہتے ہیں، یا ان کی مرضی کا کوئی معجزہ، یا وہ نشانی جیسا کہ اس کی تفسیر کی گئی کہ جو زبردستی ان کو ایمان لانے پر کیا کر دیتے، مجبور کر دیتے، ٹھیک ہے۔ وگرنہ یہاں اس بات کی نفی نہیں ہو رہی کہ وہ کوئی معجزہ نہیں لے کر آئے، جیسے بعض احادیث کے مضمون میں بات آتی ہے کہ ہر نبی کو معجزہ دیا گیا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی انبیاء بھیجے گئے، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا۔ ہاں البتہ ہمیں اس کی خبر نہیں ہوئی، وہ اور بات۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے، ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کا حال ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کے احوال ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں، تو اس سے ان کی نفی لازم نہیں آتی۔ اسی طرح یہاں قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، انہوں نے کہا کہ اے ہود آپ ہمارے پاس کوئی واضح نشانی، کوئی معجزہ لے کر نہیں ہے۔ تو یہاں معجزہ نشانی سے مراد یعنی ان کی منشا کے مطابق، ان کی خواہش کے مطابق۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور ہم صرف آپ کے کہنے کی بنا پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور نہ ہی ہم آپ کی باتوں پر ایمان لانے والے۔ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، اور آپ جو ایسی باتیں کر رہے ہیں تو آپ کے بارے میں ہم زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں، ان نقول، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ الا تراک بعض آلہتنا بسوء، کہ آپ کو جپڑ لیا ہے ہمارے کسی معبود نے برائی کے ساتھ، چونکہ آپ ان کی مذمت کرتے ہیں، انہوں نے جو ہے آپ پہ کوئی اثرات ایسے کر دیے کہ جس کی وجہ سے آپ ایسی باتیں کریں، یعنی آپ نے ان کی دشمنی مول لے لی۔ تو اب اس پر بھی انہوں نے ٹھیک ہے، اب یہاں سے سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کی اصلاح و ارشاد کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کی رہنمائی کرنے والے جو لوگ ہیں، اب ایسا جب رویہ ان کے سامنے آئے گا، اس پر ان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ تو اب حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے یہ نہیں کہا کہ یعنی اب وہ قوم سے علیحدہ نہیں ہو گئے کہ آپ لوگ میری بات ہی نہیں مان رہے، اور نہ ہی انہوں نے اس سوال اس اعتراض کی کوئی وضاحتیں دینی شروع کی، بلکہ انہوں نے یہ فرمایا کہ قال انی اشہد اللہ، کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا، اور آپ لوگ بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، کہ اگر آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میری ان سے کوئی دعوت ہے، کوئی ایسی بات، یا پہلے معاذ اللہ وہ بھی اسی راستے پر ہوں، بعد میں وہ توحید کی دعوت دینے لگا، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ انی بریء مما تشرکون، کہ میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جن کو تم شرک کرتے ہو، من دونہ، اللہ کے سوا۔ تو اگر تم ان کو کوئی یعنی میں اس سے بیزار ہوں اور میں ان کو کسی بھی حوالے سے کوئی مؤثر نہیں سمجھتا،
اور اگر تم یہ بات سمجھتے ہو کہ یہ کوئی معاملات کے اندر اپنا کوئی اثر و رسوخ رکھتے ہیں تو فقیدونی جمیعاً، تو آپ سب لوگ مل کر کیا کرو، میرے بارے میں کوئی تدبیر کرو، ثم لا تنظرون، اور پھر مجھے مہلت بھی مت دو، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، اس لیے کہ میں نے تو توکل کیا ہوا ہے، میرا بھروسہ ہے کس پر، علی اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر، ربی و ربکم، جو کہ میرے بھی پروردگار ہیں اور تمہارے بھی، ما من دابۃ، نہیں ہے کوئی زمین پر چلنے والا، الا هو آخذ بناصیتها، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی کو پکڑے، یعنی مطلب یہ کہ وہ اس پر جتنی بھی قدرت اور اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کا ہے، مختار کل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرے پروردگار وہ سیدھی راہ پر، یعنی ان کا جو پیغام ہے وہ صراط مستقیم کا پیغام ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر آپ لوگ کیا کرو، منہ موڑ لو، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو میں نے، یعنی اب اگر تم اس بات سے منہ موڑتے ہو، اس دعوت سے، تو میں نے تو تم تک بات پہنچا دی، مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، جو مجھے تمہاری طرف دے کر بھیجا گیا تھا، وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم لوگ میری بات نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ لے آئیں گے، خلیفہ بنا دیں گے، پیچھے لے آئیں گے تمہارے بعد، تمہارے علاوہ کوئی قوم، تمہارے علاوہ لوگ، وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کا جو ہے وہ کچھ کیا نہیں کر سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے مقابلے میں تم ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا پروردگار جو ہے وہ ہر چیز پر نگہبان۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہر لحاظ سے انہوں نے ہمارا پیغام پہنچا دیا اور ان کی نافرمانی جب حد سے بڑھ گئی، اور اس کے بعد جب ان پر ہمارا عذاب آیا، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ان پر آ گیا ہمارا حکم، ہماری طرف سے جو فیصلہ ہوا تھا، وہ نجینا ہود، تو ہم نے نجات دی ہود علیہ السلام کو، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لے کر آئے، جن کی تعداد بعض تفسیری روایات کے مطابق 4000 بنتی، 4000 بیان کی گئی کہ 4000 لوگ جو ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت پر کیا لے کر آئے، ایمان لے کر آئے، برحمت منا، اور اس کے اندر ان کا کوئی اپنا کمال نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ ہم شاید ایمان لے آئیں اس وجہ سے وہ ہو گئے، بلکہ جو نجات اور بخشش ہے یہ خاص اللہ تعالیٰ کا فضل، لیکن اس بعض حدیث میں بھی یہ مضمون آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جس کی مغفرت فرمائیں گے، جس کی بخشش فرما دیں، خاص اللہ تعالیٰ کا اس کے حق میں کیا ہو، فضل ہو، یعنی ہمارے اعمال، اس وجہ سے یہ دعا کی جاتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو، یعنی جیسی بھی شکل میں اعمال ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں کیا قبول فرمائے۔ تو یہ خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت، یعنی کسی کا استحقاق نہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے ان کو نجات دی سخت عذاب سے۔ وَتِلْكَ عَادٌ، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اب یہ جو ہم نے قصہ آپ کے سامنے بیان کیا، یہ قوم عاد تھی، جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، ان کو نہ مانا، ان کی تکذیب کی۔ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، یعنی ایک کام تو انہوں نے یہ کیا کہ انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آیات، اور دوسرا کام انہوں نے کیا کیا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اپنے رسولوں کی نافرمانی کی۔ ٹھیک ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا یہ ایک ان کا گناہ ہوا، دوسرا گناہ کیا ہوا، اپنے رسولوں کی نافرمانی کی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قوم عاد کی طرف تو کن کو بھیجا گیا، حضرت ہود علیہ السلام کو، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَعَصَوْا رُسُلَهُ، کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی اپنے رسولوں کی، حالانکہ ان کی طرف تو صرف کنہیں بھیجا گیا،
حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا جو ایک شخص ہیں، تو یہاں رسلہ کیوں کہا گیا؟ اس کا جواب یاد رکھو کہ اصول کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ علیہ السلام کی ذات گرامی تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، اصول کے اندر جو ہے ان سب کی دعوت مشترک۔ اصول سے مراد جن کو ہم عقائد بھی کہتے ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، یعنی بڑے بڑے عقائد، یہ تین ہی ہیں۔ تو اصول کے اندر تمام انبیاء کی دعوت جو ہے وہ مشترک ہوتی ہے۔ اس بنا پر ایک رسول کی تکذیب وہ گویا کہ تمام کی تکذیب، اس وجہ سے یہاں جمع کا صیغہ، جمع کا جو ہے وہ لفظ لے کر آیا، جمع لائے گئی، جمع کا لفظ لے کر آئے۔ تو ایک رسول کی تکذیب گویا سب کی تکذیب۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، تو پھر انہوں نے کیا ہے؟ اور تیسرا گناہ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے پیروی کی کس کی؟ امر کل جبار عنید، ہر ظالم، ہر ضدی شخص، ہر ظالم، ظلم کرنے والے، ضد کرنے والے، نفرت رکھنے والے شخص کی اتباع کی پیروی، عنید ضدی۔ تو یہ یعنی ان ایسے لوگوں کے کہنے پر جو ان کی قوم کے بڑے لوگ تھے، سردار تھے، پیشوا تھے، وہ ان کو گمراہی میں لے جاتے گئے اور یہ ان کی پیروی میں چلتے تھے۔ کہ اب یہ جو مستشرقین ہوتے ہیں، مستشرقین وہ لوگ جو اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں لیکن ان کا مقصد جو ہے وہ اسلام کی جو تعلیمات ہے، یہ کمزور پہلو جو ہیں یا کوئی اعتراضات اسلام پر، وہ ان کا مقصد ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ مسئلہ جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی نشانی کیا ہے کہ جو لوگ، تو وہ اس پر بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو مسلمان ہیں یہ تو کیا کرتے ہیں، یعنی یہ اندھی تقلید کر رہے ہیں، ایسی باتوں پر بغیر دیکھے ایمان لے آتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ہر کسی کی بات پر کیا نہیں کرتے، اعتماد نہیں کرتے، بلکہ ہم ان باتوں پر اعتماد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک بتلائیں، ہم تک پہنچی، ہم ان باتوں پر کیا کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ اسی کو یہاں پر یؤمنون بالغیب کہا گیا، یعنی وہ حقیقتیں جو ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہیں لیکن چونکہ پیغمبر نے ہمیں بتلائیں، اس وجہ سے ہم ان پر کیا رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس وقت معراج کا واقعہ پیش آیا، ان کو کسی نے آ کر بتلایا کہ یعنی جس پیغمبر پر، جس صاحب پر آپ لوگ ایمان لے کر آتے ہیں، انہوں نے آج تو ساری یعنی پچھلی ساری باتیں چھوڑیں، اب تو وہ ایسی بات کرنے لگ گئے ہیں جو عقل سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی رات میں میں نے کیا کیا، یہاں سے بیت المقدس تک کا سفر کیا، پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں کی، جنت اور جہنم کی سیر کی گئی، اور وہ بتلا رہے ہیں کہ میں نے یہ، اور وہ اس وقت جو ہے قریش کو اکٹھا کر کے وہ ساری اس کا قصہ بیان کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کیا واقعی وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ کہنے والے نے کہا ہاں جی، آپ خود جا کر دیکھ لیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تو وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو وہ یقیناً وہ سچ ہی فرما رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو اس سے بھی بڑی بڑی حقیقتیں ہمیں بتلائیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق، آخرت کے دن سے متعلق، جن پر ہم لوگ کیا لے کر آئے ہیں، ایمان لے کر آئے ہیں، تو اس پر بھی ہم کیا کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ تو ایک وجہ جو ہے ان کا لقب صدیق ہونے کی یہی بیان کی جاتی ہے، اس دن سے پھر ان کا لقب جو ہے وہ صدیق وہ مشہور ہو گیا۔ بہت بیو فی ہذہ الدنیا لعنۃ و یوم القیامہ، تو یہ وجہ ہے کہ ہم جو تقلید کرتے ہیں یا ایمان بالغیب جو ہے وہ ہر کسی کی باتوں پر نہیں لے کر آتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کیا کرتے ہیں، ایمان بالغیب لے کر آتے ہیں،
ان کی پیروی کرتے ہیں، اس میں ہم دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے لیے وقف کر دیں اور قرآن و سنت سے جو علوم نکلتے ہیں انہوں نے قرآن و سنت کا مطالعہ کر کے ان کی گہرائی میں جا کر احکام مستنبط کیے، ہمیں ان کے علم پر، ان کے تقویٰ پر کیا اعتماد۔ اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، قرآن و سنت سے جو استنباط انہوں نے کیا اپنے علم کی روشنی میں، اپنے تقویٰ کی بدولت، اس وجہ سے ہم کیا کرتے، ان کے علم پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو کیا کرتے، تسلیم کرتے کہ قرآن و سنت کی جو مراد انہوں نے بیان کی ہم بھی اسی کو کیا کرتے، تسلیم کرتے۔ اور اگر یہ چیز نہ ہو تو سارا نظام کیا ہو جائے گا، اس میں فساد، اس میں خرابی لازم آئے گی۔ تو یہ جو تقلید ہے یہ بھی ایک انتظامی مسئلہ، ٹھیک ہے۔ اگر تقلید شخصی جو ہے خاص طور پر یہ نہ ہو تو اس سے جو سارا نظام عالم ہے اس میں کیا لازم ہے، خرابی لازم ہے۔ اس وجہ سے تقلید شخصی جو ہے وہ کیا ضروری ہے، ورنہ تو کیا ہوگا کہ جس کا جو دل کرے گا وہ قرآن و سنت کی جو مراد ہے اس کو متعین کر کے اس کے مطابق کیا کر دے گا، عمل کرنا شروع کر دے گا۔ وَعُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ لوگ مستحق ہوئے اس دنیا میں بھی کس کے، لعنت سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو، ٹھیک ہے، ان پر لگا دی گئی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری اس دنیا میں بھی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی۔ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب لوگوں کو متنبہ کرتے ہوئے، خبردار یہ وہی قوم عاد ہے، کفروا ربہم، جنہوں نے اپنے پروردگار کو جھٹلایا، انکار کیا۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، یعنی ہلاکت ہو، دوری ہے کس کے لیے، قوم عاد کے لیے، عاد کے لیے، قوم ہود جو ہود علیہ السلام کی قوم۔ تو ان پر جو ہے مسلسل آندیاں چلتی نہیں، 7 راتیں اور 8 دن متواتر، کہ جس نے ان کے جو جسم تھے ان کے اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ اور بعض مقامات پر جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ صیحہ، ایک سخت آواز کے ذریعے سے کیا کیے گئے، ہلاک کیے گئے۔ ان میں کوئی تعارض نہیں، یہ ممکن ہے کہ پہلے ان پر آندیاں چلتی نہیں، پھر ایک سخت آواز کے ذریعے تمام لوگ ہلاک کر دیے، تو یہ دونوں اپنے اپنے محل پر برحال باقی ہیں، ان میں کوئی تعارض، کوئی تضاد نہیں۔ چلو